الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری سورہ بقرہ کی 15ویں آیت۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اس مختصر زندگی میں اپنی اس پاک کتاب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو پڑھیں سمجھیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں پٹک رہے۔ اگر میرے پڑھے ہوئے سامعین تھوڑا سا آیت کا ترجمہ دیکھ کر آئیں یا دیکھ لیا کریں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے کسی بات کو سمجھنے میں۔ اب لفظ بلفظ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہاں پہلی بات یہ ہے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا چوتھا فریب بیان کیا۔ پہلے 3 فریب پچھلے درس میں، ان کی چوتھا فریب اللہ تعالیٰ بیان ہو۔ اب اس فریب کی جو انہوں نے کیے یا دیے، ان کی منافقت جو منافقین نے کی، اس کی سزا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، 2 بار یہ سزا ہے منافقین کے نفاق کی، اور بالخصوص منافقین مدینہ۔ اب اس آیت کی تفسیر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، بہت کم، شاذ و نادر، بلکہ شاید یہی آیت ہے اللہ تعالیٰ اپنے نام سے اس کو شروع فرما رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو اللہ تعالیٰ اپنے نام سے شروع فرما رہا ہے۔ پہلے چوتھا فریب، اب ان منافقین کو فریب کی سزا، اور اللہ تعالیٰ نے انداز کیا بیان فرمایا کہ خود اپنا نام سب سے پہلے ذکر کیا۔ کافروں سے بڑے کافر تھے یہ منافق، اور کافروں سے عیار کافر تھے یہ منافق۔ جس طرح آج ہماری صفوں میں گھسے ہوئے منافقین، وہ چاہے بیوروکریسی میں ہوں، چاہے ہماری انٹیلیجنسیا میں ہوں، ہماری آرم فورسز میں ہوں، ہمارے خاندان میں، ہمارے اپنے خون میں منافق گھسے ہوئے، یہ ہمارے دشمنوں سے بھی بڑے بھاری اور سخت ہوتے ہیں۔ یہ عملی منافق ہیں، وہ عقیدے کے بھی منافق تھے اور عملی بھی منافق تھے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے یہ موجودہ حالات کے تناظر کو سامنے رکھ دیتا ہوں تو بات آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم بھی کسی نہ کسی طرح اللہ رب العزت کے سامنے منافقت اور نفاق کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی ہر آیت اپنے اس مقتضى حال سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسانوں کو بالکل اسی طرح اپروچ کرے، اپیل کرے، سمجھائے گی، راہیں دکھائے گی، ان کے اندر کی بیماریاں اور منافقتیں ظاہر کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ان کی جو چوتھا فریب، 4 فریب بیان کرنے کے بعد اب ان کی سزا کا ذکر فرمایا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ابتدا کی، اللہ یستہزئ بہم۔ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اب منافقین کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ سرکار موجود، حضور کے غلام صحابہ کرام موجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو کچھ نہ کہا، وہ دغابازی سے اسلام کی طرف آتے رہے، ملتے رہے، اپنی مسجد بھی بناتے رہے، ایک ٹائم تک ان کو برداشت کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور صحابہ کرام ان کی منافقت کے طرز عمل کو بھی جان گئے تھے۔ جس طرح پچھلے درس میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ عبداللہ ابن ابی کھڑا تھا، صحابہ کی جماعت آ رہی تھی، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ دست مبارک پکڑا اور بڑی تعریف کی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر تعریف کی، اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اے عبداللہ ابن ابی منافق خدا سے ڈر۔ تو وہ جانتے تھے، لیکن حضور کے سامنے، اللہ کی آیات کے سامنے خاموش تھے۔ اب جب انہوں نے برداشت کیا، خاموشی اختیار کیے رکھی، اپنے علم، عمل، اپنے عشق، اپنی اطاعت میں بڑھتے چلے گئے، اللہ کے ہر حکم کو مانتے اور قبول کرتے اور اس پر عمل کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ اگر جہاد کا حکم آیا تو بیٹے تک قربان، باپ تک قربان، مال تک قربان۔ اب جب منافقین بھی ساتھ ساتھ پیرلل، متوازی اپنے نفاق کے اندر بڑھتے چلے گئے، جب چوتھا ان کا یہ سٹیپ پورا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ یستہزئ بہم، وہ کیا مذاق کریں گے، وہ کیا استہزاء کریں گے، میں خود خدا ہو کے ان کو جواب دوں گا۔ جس طرح کوئی طاقتور آدمی اس کے مقابلے میں کوئی کمزور آ جائے، یا ایک دو 10 کے مقابلے میں آ جائیں، یا ایک بالکل نحیف و نزار آدمی ایک بڑے بھاری بھرکم پہلوان کے سامنے آ جائے تو وہ اسے للکارے گا، تو کیا میرا بگاڑے گا، اب میدان میں تجھے بتاتا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالی منافقین مدینہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور اگر اس کا دوسرا رنگ دیکھا جا رہا ہے کہ مومن اپنے ایمان کے قدم پر کھڑے ہو جائیں، رسول اللہ کے غلام رسول اللہ کی غلامی میں قرآن اور سنت کا دامن تھام کے استقامت دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو قیامت تک آنے والے مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح کھڑا ہے۔ مسلمان کفار کو چیلنج نہیں کریں گے، پھر اللہ چیلنج کرے، وہ بدر کا میدان ہو یا صدیوں بعد آج القسام بریگیڈ جو اسرائیل کے ان گماشتوں کو، جرنیلوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ اتنی بڑی انٹیلیجنس کہ دنیا حیران ہے، فیل ہے، اور یہ اسی نسل سے اسرائیلی ہے، یہ انہی منافقین کی اولاد میں سے، ان کا شجرہ انہی سے ملتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے مضبوط انٹیلیجنس ہے اسرائیل، امریکہ کے اعلیٰ ترین ذہن ان کے پاس، پورے پینٹاگون پر گرپ ان کا، چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، چیونٹی کی رفتار کے آواز کو وہ اپنے ان سینسرز میں کیپچر کر لیتے، لیکن سامنے وہ موٹر سائیکلوں کو ہیلی کاپٹر بنا کے اوپر گنے لے کے جب پہلی اٹیمپٹ ہوئی اسرائیل کے اندر، ان کی چوکیاں بلاسٹ ان کے اندر تک گھس گئے، وہ نقشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل ان کے کیمپوں تک پہنچ گئے، اور پھر ان کے جرنلز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، ان کا جو ان کی انٹیلیجنس کا ہیڈ آفس تھا اس کو پہلے لمحے میں انہوں نے تباہ کر دیا۔ وہ تو خبریں پوری ہمیں بتاتا ہی نہیں ہے میڈیا کہ وہ اپنے ایمان کے قدم پر نکلے، وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ تکبیر اور رسول کا نعرہ رسالت یا رسول اللہ لگا کے نکلے۔ وہ اب سچے سچے ایمان والے آج بھی میدان میں ڈٹے، وہ تو نہتے بچوں بچیوں عورتوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو قتل کر رہا ہے، بمبارمنٹ کر رہا ہے۔ القسام بریگیڈ کے فوجی تو اسے نظر نہیں آ رہی۔ اب اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے،
اور ذلت اور رسوائی ان منافقین کے ساتھ ہے، وہ چاہے اسلامی دنیا کے 57 جرنیل ہوں، حکمران ہوں، بادشاہ ہوں، یا جو بھی ہو۔ اور پھر ہم اس زمرے میں آ جائیں گے اگر ہم ان کو دعاؤں میں یاد ہیں، اس زمرے میں آ جائیں گے اگر ہم اپنے مالوں کو ان کے لیے روانہ نہیں کرتے بھیجتے، ہم اس زمرے میں آ جائیں گے اگر ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، ہم اپنی نسل کو، حالات کو، واقعات کو، اور سجدوں میں گر کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جاتے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ منافقین کو چیلنج کر رہا ہے، اور پوری قیامت تک آنے والی اپنے محبوب کی امت کو یہ خوشخبری اور حوصلہ دے رہا ہے، تمہارے قدم ایمان پر ثابت قدم رہے، تمہارا کردار، تمہاری گفتار، تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ، تمہارا عزم، تمہارا حوصلہ، تو پھر میں تمہاری طرف سے کفار کو جواب دوں، میں تمہاری طرف سے تمہارے دشمن کو للکاروں گا۔ ان کی کیا ضرورت ہے کہ یہ تمہارے مقابلے میں آ سکے؟ حضرات ذی بقار، یہ تو ہو گیا اللہ۔ آگے ہے یستہزئ، اللہ یستہزئ، یستہزئ استہزاء، عربی لفظ بسا اوقات ان کا اردو میں معنی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو بظاہر درست نہیں لگتا۔ استہزاء کے 3 معنی ہیں، ایک جاہل بنانا، 2 ذلیل کرنا، اور 3 دل لگی کرنا۔ یہ 3 معنی استہزاء کے عربی میں آتے ہیں۔ یہاں پہلے 2 معنی مراد ہو سکتے، یعنی ذلیل کرنا اور انہیں جاہل بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم بے وقوف بنا رہے ہیں مسلمانوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی کو جاہل بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور منافق مدینہ مدینہ جو ذلیل و رسوا ہوئے، خیبر میں نے وہ خیبر کی بستی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، یہ خیبر کی بستی اجڑی ہوئی اجاڑ بستی، کہ یہاں سے لے کر جنڈ تک اور اس سے بھی زیادہ دور تک محلات ان کے کھنڈرات بنے ہوئے، اور ان کی دیواریں اس سے بھی زیادہ چوڑی ہیں، اتنے اتنے بڑے پتھر، ان کا دعویٰ نہ جانے کیا تھا۔ لیکن مسلمانوں کے گھوڑوں نے جب انہوں نے پامال کیا تو اب ان کے نشان کھنڈرات بن گئے۔ وہ قلعہ نائم آج بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، کس حال میں ہے، کس حالت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا، انہیں جاہل بنایا۔ اب کسی جگہ کسی کے سامنے ان کی عزت نہ ہوگی قیامت تک، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا، اور ذلیل کرے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالے گا، اور اوندے منہ ان کو جہنم میں لٹکائے گا۔ اب کفار، اللہ تعالیٰ ان کو تو جہنم میں داخل فرمائے گا اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے، وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، لیکن منافقین ان کو ذلیل کرے گا اللہ تعالیٰ۔ دنیا میں ان کا مذاق اڑایا جائے گا، دنیا میں یہ رسوا ہوں گے، دنیا میں یہ ناقائم و خواب و خاسر ہوں گے۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع کے کھنڈرات آج بھی بتاتے، رسول اللہ نے جب انہیں مدینہ منورہ سے نکالا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جزیرے عرب سے نکال دیا، پھر یہ کہاں کہاں بھٹکتے رہے۔ طالب علم گوگل سے سرچ کر لیں کہ یہودی 1700 سال پوری دنیا میں پھرتا رہا، حتیٰ کہ جرمنی میں آ گیا، اور آخری سلطان عبدالحمید خان کے دور کے زمانہ کے قریب، اور اس کے بعد ہٹلر، ایک ایسا جرمنی کا نازی جرنل گزرا جس نے ان کے لیے مشینیں بنائیں کہ یہودیوں کو مشینوں میں ڈالتے اور وہ ان کے ٹکڑے کر کر کے انہیں نکالتی۔ لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں سے، اور اس کے مقابلے میں پھر انہوں نے بم بنایا۔ مسلمان اس وقت جرمنی کے ساتھ پہلی جنگ عظیم لڑ رہے، اور یہ بم جب گرایا گیا تو پھر اس کے بعد یہودیوں کے لیے مسلمانوں کے مرکز عرب کے اندر اسرائیل کی سلطنت، اس کو 1947-48 کے اندر کھڑا کیا۔ بیچ میں جو 1700 سال کا زمانہ ہے، یہ سارے منافقین بھاگتے رہے۔ مسلمان حکمرانوں میں جب تک ایمان کی غیرت رہی، ہمارے بزرگ جب ان کے اندر ایمانی حمیت رہی، یہودیوں کی یہ جرت اور طاقت نہیں تھی۔ لیکن اب جب حکمران بھی بے غیرت ہو گئے اور عوام بھی ہم جیسی آ گئی، کہ رمضان المبارک کی مبارک ساتیں راتیں اور ہم دے پڑے، اللہ کا یہ قرآن نہ ہمیں
آتا ہے نہ سمجھ آتی ہے، یا لمون تالمون پورے رمضان میں سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ ڈیوٹی ادا ہوگی، اور اگر کوئی ہمیں سمجھانے کے لیے کہیں کوئی اپنی دکان کھول کے بیٹھتا ہے تو ہم لاکھ روپیہ لگا کے جگر کا علاج تو کرا لیتے ہیں، لیکن چند لمحے گزار کر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں جو اللہ نے ہمارے لیے میسج بھیجا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو بغیرت تو ہم بھی ہوئے، منافق تو پھر ہم بھی ہوئے۔ نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان کی طاقت عطا فرمائی، عمل کا رنگ دیا، تو پھر ان کو اللہ نے وہ عروج اور مقام دیا، وہ سطوت دی کہ پوری دنیا میں کوئی قوت ان کے سامنے ٹکتی نہیں تھی۔ حضرت سفینہ حضور کے غلام ہیں، جنگل کے اندر شیر سامنے آ گیا جاتے ہوئے، تو شیر کو کہا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ وہ شیر سر جھکاتا ہوا آیا، قدم چومتا ہوا، پھر اسی سے پوچھا جنگل میں ہم بھٹک گئے، ہمیں راستہ بتاؤ، تو شیر راستہ بتا رہا ہے، اور یہ منظر چشم فلک دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے انگشت بدنداں ہیں کہ مالک کبھی ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اس انسان کو دنیا میں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد اور خون ریزیاں کرے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ایک ایسی نسل، ایک ایسی کھیپ اپنے محبوب کے ذریعے اس کائنات کو عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہاں امر بالمعروف کرتے اور نہی عن المنکر کرتے، پہلے اپنے نفس کو، پھر اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، محلے کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ صرف عالم پیر مفتی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری، بھائی کی ذمہ داری۔ تو جب دنیا کے اندر یہ ذلیل و رسوا ہو گئے منافقین مدینہ، اور قیامت تک آخر زمانے تک ہوتے رہے، اب جب ان کی اسٹیٹ اسرائیل بن گئی، بننے کے بعد بھی پوری دنیا کا ان کے ساتھ جھگڑا ہے کہ ان کا نقشہ آج تک مکمل نہیں ہو سکتا، یہ مقبوضہ علاقے پر قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنا وطن انہیں آج تک پورا جو ڈکلیئر کرے یونائٹڈ نیشن یا دنیا، وہ آج تک نہ مل سکا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے مقابلے میں نہ آ سکیں گے۔ ایک القسام بریگیڈ، چند ہزار وہ فوجی اللہ تعالیٰ ان کے لیے صبح و شام دعا کیا کہ جو بدر کے مجاہدین کی یادیں تازہ کر رہے ہیں۔ ہر دوسرے دن خبر آتی ہے کہ اسرائیلی آرمی کا میجر جنرل ان کے ہاتھوں مارا گیا، اور وہ کہتے ہیں وہ ادھر اس کی لاش پڑی ہے، اور کئی ان کے جرنیلوں کو کتے کھا رہے ہیں، وہ بھی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں، اسرائیلیوں کا یہ حال ہو رہا ہے، وہ مار رہے ہیں تو نہتے مسلمانوں کو مارو۔ القسام بریگیڈ، اللہ کی نصرت آج بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ جو جھڈو اور بے غیرت بن کے پیچھے بیٹھے ہیں حکمران کچھ نہیں کر رہے، یہ ایک جہاز اگر روانہ کر دیا جائے اسرائیل کے ملک پر، ہر اسلامی ملک کی طرف سے، تو کس کس کو سزا دے دیں گے، کدھر کدھر بم گرائیں گے۔ جرأت ایمانی نہیں رہی، وہ طاقت نہیں رہی، وہ حمیت نہیں رہی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں بتایا تھا کہ یہی وہ زمانہ ہوگا جب حرج عام ہو جائے گا، جب لوگ زندگی کے مقابلے میں موت کو نہیں بلکہ موت کے مقابلے میں زندگی سے پیار کریں گے، اور یہی منافقت ہے اور یہی نفاق ہے۔ ہم اگر قرآن کو چھوڑ کر، دعوت قرآن کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر، جہاد کو چھوڑ کر، قربانی کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی راہ میں سینہ سپر ہو کر نکلنے کو چھوڑ کر منافقین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلو بدل لیتے ہیں، پہلو طے کرتے ہیں، کمزور ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو ہم بھی منافقت کے روپ میں آ گئے، تو پھر اللہ کی مدد ہم سے چلی جاتی ہے۔ اور اگر ایک بھی بندہ کھڑا ہو جائے، وہ دیہات ہوں، شہر ہوں، آپ مشاہدہ کریں گے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کے کئی ایسے مرحلے آئیں گے، ہم نے کئی بار دیکھا کہ جب کسی کام کے لیے اللہ رسول رضا کے لیے میدان میں نکلتے ہیں تو اللہ کیسے مدد کرتے ہیں، من حیث لا یحتسب، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی، اور پھر عزتیں اور عروج، ترقیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ مل جاتا ہے۔ یہاں اس مسجد میں بیٹھی ہوئی یہ رمضان اور یہ درس قرآن، اس کو سلسلے کو شروع کر کے ہمیں اللہ کی انعامات کا رنگ وہ محسوس ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں منافقین
کہ زمرے سے نکال کر مجاہدین اور اپنے پیاروں میں شامل فرمائے۔ حضرات قیامت کے دن منافقین کے ساتھ جو ذلت ہوگی وہ کیا ہوگا، اس کا مفسرین نے ذکر فرمایا کہ اللہ یستہزئ، اللہ تعالیٰ ان کا استہزاء کرتا ہے، انہیں دنیا میں ذلیل کرتا ہے۔ میں نے ایک نقشہ آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اب قیامت کے دن یستہزئ مضارع کا صیغہ ہے، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، دو معنی اس کے آتے ہیں، پریزنٹ فیوچر، مستقبل اور حال، دونوں معنی۔ اب اللہ یستہزئ، اللہ استہزاء کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ کچھ ہوگا۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ یہ جب اللہ تعالیٰ کفار کو جہنم میں ڈال رہا ہوگا نا، تو منافقین یہ سجدے میں گر جائیں گے، اور منافقین مسلمانوں کے ساتھ پہلے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ مجرموں کو جہنم میں پھینکے گا، داخل فرمائے گا، تو یہ وہاں سجدے میں گر جائے گا، یعنی ان کے نفاق کا رنگ اس وقت بھی ان پر غالب ہوگا۔ جو آدمی ایمان کے قدم پر یہاں گیا، وہاں بھی ایمان کے قدم پر، اور جو یہاں کفر کے قدم پر، وہاں بھی کفر کے قدم پر، اور جو یہاں نفاق کے قدم پر جس کی موت آئی، کل اسی نفاق کے قدم پر وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، تو وہاں سجدوں میں گر جائیں گے۔ جس رب نے ان کے سجدے یہاں قبول نہیں کیے، وہاں کیا قبول کرے؟ اور جب گر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انہیں اسی حالت میں کتوں کی طرح ہانک کر جہنم میں ڈال دیں۔ یعنی عام کفار کا جہنم میں جانے کا انداز اور رنگ اور ہوگا، اور ان منافقین کا رنگ اور انداز ہوگا، اور ساری دنیا وہاں میدان حشر میں بھی ان منافقوں کو یہ منظر دیکھے۔ اور میں ڈر جاتا ہوں اس آیہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد کہ جب اپنی طرف دیکھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی منافقین میں شمار ہو جائے۔ میں کون سا اللہ رب العزت کے ساتھ خالص ایمان کا مظاہرہ کر رہا ہوں؟ نماز کو دیکھ لیں، قربانی کو دیکھ لیں، دوستی یاری کو دیکھ لیں، راہ خدا میں دینے کو دیکھ لیں، جس طرف بھی نگاہ دوڑائیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت تو ان کی معافی تلافی کے لیے اللہ بلاتا ہے اپنے گھر میں، سر سجدوں میں رکھ کر ان مبارک راتوں میں، رمضان کی راتوں میں۔ تو یہ بڑی مبارک ساتیں جا رہی جو کوتاہیاں انسان کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جب لوٹا ہے بندے کو، اللہ تعالیٰ پھر سے تازگی عطا فرماتا ہے۔ اسی رنگ اور اسی کیفیت میں اللہ کے دربار میں آتے جاتے رہنا، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے پیارے حبیب کی شریعت کو بجا لاتے رہنا، معاملات زندگی کو رسول اللہ کی غلامی کی لپیٹ میں چلاتے رہنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جن کو نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کو مزید نصیب فرمائے۔ آگے ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، وَيَمُدُّهُمْ یہ یا مدہ سے بنا ہے، اس کا معنی ہے مہلت دینا، اور یا مدد ان سے بنا ہے، اس کا معنی ہے قوت دینا، بڑھاوا دینا۔ اگر یہ مدن سے بنا ہے تو معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو ڈھیل دے رہا۔ صحابہ کرام بھی منافقین کے طرز عمل کو بھی دیکھتے تھے، اور اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نہیں آ رہا، ان کو کافر نہیں کہا جا رہا، ان کو مسجدوں سے نکالا نہیں جا رہا، ان کے لیے واضح اعلان نہیں آ رہا۔ اب یہ کیا تھا؟ اگر یہ مدن سے بنا ہے تو اس کا معنی ہے ڈھیل ہے، کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کی رسی کو لمبا کر رہا ہے کہ وہ جرم کرتے ہیں اور ان کی پکڑ نہیں ہو، یہ ڈھیل ہے۔ یا مدد ان سے بنا ہے، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس نافرمانی اور سرکشی کو مزید بڑھا رہا ہے تاکہ یہ اور سرکش ہو جائے، یہ اور بڑے منافق بن جائے۔ اگر گناہگاروں کو اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی، دولت ملتی ہے، مال ملتا ہے، گناہ کے مواقع ملتے ہیں، بے حیائی کے رنگ ملتے ہیں، ہر طرح کے ان کے، تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر تو اللہ راضی ہے جی، ان کو تو چیتھڑے ہیں، ان کو تو کھانے کو صحیح نہیں ملتا۔ دیکھیں نا، بعض دنیا دار آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جی بڑے پہنچے ہوئے، تم یہ دکھاوے کا سارا کچھ کرتے ہو، اللہ نے تمہیں غربت میں رکھے ہوئے، نہ تمہارے پاس کھانے کو، نہ پہننے کو، نہ چلنے کو، ہمیں اللہ نے اتنے انعام، یہ سب کچھ، یہ آج کے زمانے کے اندر بھی ٹرینڈ بن چکا ہے۔
لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ فی طغیان یا مہون ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سرکشی میں، ان کے گناہوں میں اور بڑھاوا دے رہا کہ جب میں تمہیں پکڑوں پھر مجھے پتہ چلے کہ کیسے تم میری سرکشی اور نافرمانی کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ناراض ہوتا تو ہمیں انعام کیوں دیتا۔ منافقین وہ یہ خیال کرتے اگر ہم سے اللہ ناراض ہوتا تو پھر ہمیں برداشت کیسے کرتا۔ طرح طرح کے ان کے غلط عقائد اور عقیدے تھے جو وہ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے جو آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی دنیا دار طبقہ اور بظاہر منافقین ان کے اندر یہ چیزیں آ جاتی۔ ہم جو منبر و محراب سے وابستہ ہیں، ہم جو درس و تدریس سے وابستہ ہیں، بہت ساروں سے ایسا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ حضرات ذی وقار حقیقت میں جب بغداد تباہ ہوا تو اس کی تباہی کے بعد بغداد کی اینٹ سے اینٹ بج گئی۔ ہلاکو بیٹا چنگیز خان کا وہ وہاں آیا، اس نے کنٹرول سنبھالا۔ سب قتل نہیں ہوئے، جو کچھ مسلمان بچ گئے وہ بغداد شہر میں موجود تاتاریوں کا راج جس طرح کریفی ہوتا ہے، یہ منظر ہلاکو خان کی بیٹی بازار میں گھوم رہی، اور ہلاکو خان کی بیٹی چلتے چلتے دیکھتی ہے کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ وہ چلی جاتی ہے، پوچھتی ہے کہ یہ مجمع کیا ہے، یہاں لوگ کیوں اکٹھے؟ اسے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے کوئی عالم ہے اور ان کو باز کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں۔ وہ اس کے پاس جا کر اپنی سواری کو کھڑا کرتی ہے کہ اس عالم کو بلاؤ میرے پاس۔ وہ آ جاتے ہیں۔ اب ہلاکو کی بیٹی جس نشے پر سوار تھی اسی پر آج کے دولت میں بالکل اور مسلمان جو ہیں بظاہر مسلمان لیکن اندر سے منافق، ان کی بھی وہی سوچ بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر ڈالا، تمہیں کثرت نے ہلاک کر ڈالا۔ مال زیادہ، اولاد زیادہ، کوٹھیاں زیادہ، کاریں زیادہ، یہ ساری چیز سمجھنا نہیں کہ یہ انعام ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ایک بیٹے کی پرورش بھی مشکل ہے تو 10 بیٹوں کی پرورش کر سکتے ہو، کر رہے ہو، کرنے کا حق ادا کر سکتے ہو۔ اللہ کے دربار میں جتنا کام اتنی پرسش کم، جتنا زیادہ اتنی پرسش، سرزنش، سوال جواب زیادہ۔ ہلاکو خان کی بیٹی اس عالم سے پوچھتی ہے کہ کیا تم مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ تمہارا رب جس پر راضی ہوتا ہے اس کے لیے اپنے انعامات کے دروازے کھول دیتا ہے؟ کہا جی، ہمارا رب جس پر راضی ہوتا ہے دینی دنیاوی ہر طرح کے خزانے کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے غلاموں کے لیے بھی کھول نہیں دیے گئے؟ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی شریف میں سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ حضور نے فرما دیا تھا وہ وقت آنے والا ہے کہ ایک ایلیا سے آئے گی عورت اکیلے حرم میں اور اکیلے چلی جائے گی، اور اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ راستے میں کھانے پینے کا، نہ کسی ڈاکو کا، نہ کسی عزت کے لٹیرے کا، اور لوگ سروں پہ ٹوکرے رکھ کے زکوٰۃ دینے کے لیے پھریں گے اور کوئی لینے والا نہ ملے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ دور ہے، یہ وہ ٹائم ہے کہ زکوٰۃ کے لیے لوگوں کے دروازے کھٹکائے جاتے ہیں، سونے کی اشرفیاں سروں پر رکھی ہوتی، لیکن جب وہ گھر والا باہر نکلتا وہ کہتا بھائی میں مستحق نہیں ہوں، آپ کسی اور کو۔ اور آج اگر باہر بیٹھ جائیں مفت میں کسی چیز کو دینے کے لیے تو امیر بھی دوڑا چلائے گا، غریب بھی دوڑا چلائے گا، اور جو اللہ کا رزق ہے، جو رب ذوالجلال کا نور عرفاں ہے، جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خزانے ہیں، ان کو دینے کے لیے ہر ممبر رسول ہر جمعے کا دن، ہر فجر کی اذان پکارتی ہے، صدا دیتی ہے، لیکن
اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، جب میں انسان کو انعامات کی بارش کرتا ہوں تو یہ میرے در سے، میرے گھر سے، میرے راستے سے، میرے بندوں سے ذرا پرے سے ہو کر لگتا ہے، گزرتا ہے کہ کہیں ٹائم نہ ضائع ہو جائے، کہیں بات سننی نہ پڑ جائے۔ یہ باتیں ہمیں بھول جائیں گی، خدا کو نہیں بھولتی۔ آج کے جوانوں کی جوانیاں تبھی وہ صحیح رہ سکتی ہیں کہ ان کے یار صحیح ہوں، ان کے یارانے صحیح ہوں، ان کی دوستیاں صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یار، ایک ایک یار کو دیکھ لے، ایک ایک دوست کو دیکھ لے، ایک ایک صحابی کو دیکھ لے۔ کون یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھی برے ہو؟ اللہ کیسے چاہ سکتا تھا کہ میرے محبوب کے یار ساتھی صحبت میں بیٹھنے والے وہ کیسے ہوں؟ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کسی کو ایسے یار نہیں ملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ کسی کے 10، کسی کے 9، کسی کے 22، کسی کے 100، کسی کے 200، کسی کے 14 حواری، کسی کے 9 حواری، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جناب متی، جناب لوکا، جناب یوحنا، جناب برنباس، بات ختم، 5ویں کا نام نظر نہیں آتا۔ اور ادھر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حسنین، ایک جمع غفیر ہے، 1,24,000 انبیاء کم و بیش، اور 1,24,000 کم و بیش رسول اللہ کے صحابہ، یار، ساتھی۔ تو اب وہ بزرگ عالم دین جب یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ انعامات عطا کرتا ہے، خزانے کھولتا ہے، تو وہ کہنے لگتی ہے بیٹی چنگیز خان کی کہ پھر تو تمہارا خدا ہم پر زیادہ راضی ہے، اس نے ہمیں تمہارے اوپر فتح دے دی، اس نے ہمارے لیے عرب کے تمام خزانے منجمد کر دی، ہمیں زمینوں کی تنابیں دے دی، اور تم آج ذلیل و رسوا ہو کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، تو تمہارا خدا تو تم سے نہیں ہو، ہم سے راضی۔ سوال تو اس کا بنتا تھا، لیکن آگے بھی کوئی ہمارے جیسا نہیں تھا، وہ اللہ والے۔ ان بزرگوں نے جواب دیا کہ کبھی جب آپ اپنے لشکر لے کر نکلتے، ملکوں ملکوں سفر کرتے ہیں، کریوں کریوں سفر کرتے ہیں، یہ جو ارطغرل اور اس کی نسل کے خیمے والے یہی زندگی تھی، چنگیزیوں سے ان کا پالا تھا، جب جاتے تھے تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس قافلے کے پیچھے 2 کتے رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے؟ جی رکھتے ہو۔ کیوں رکھتے ہو؟ تاکہ کوئی جانور قافلے سے، کسی کی سواری قافلے سے بچھڑ کر کہیں دائیں بائیں نہ چلی جائے، اور یہ باقاعدہ طور پہ قافلوں کے ساتھ یہ کتے رکھے جاتے، مرد، انسان، مال، وہ لگ رہے آگے آگے، جانور ان کے پیچھے، اور ان کے پیچھے صرف 2 کتے، اور وہ پورے اس قافلے میں سے کسی کو نہ دائیں جانے دیتا تھا نہ بائیں جانے دیتا تھا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ تم ہمارے مالک کے بھیجے ہوئے وہ کتے ہو، اور ہم وہ لشکر ہیں کہ جو بکھر گئے، ہم میں سے کوئی بھیڑ ادھر کو جاتی ہے تو تم اس کے پیچھے جاتے ہو، اسے مارتے ہو، تا وقت ہے کہ پھر وہ قافلے کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جن کو باغی بناتے ہیں، سرکش بناتے ہیں، دنیا دار بناتے ہیں، یار بناتے ہیں، وہ اللہ رسول سے دور ہوتے ہیں، مکہ مدینے سے دور ہوتے ہیں، اللہ والوں سے دور ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی پالیسیز بناتے ہیں، پھر وہ تمہارے ہاتھوں چڑھتے ہیں، پھر تم ان کا کیا کرتے ہو؟ عراق کے ساتھ تم نے کیا کیا، لیبیا کے ساتھ تم نے کیا کیا، افغانستان کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ تو وہ بزرگ اس زمانے میں فرما رہے ہیں کہ ہم مسلم ممالک، ہم وہ بکھری ہوئی بھیڑے ہیں، اور تم اللہ کے بھیجے ہوئے کتے ہو۔ جس دن ہم سارے اکٹھے ہو گئے اور بدر کی یاد تازہ ہو گئی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، آج تم ان کتوں کی طرح ہمیں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن ہم نہیں ہو رہے۔ اور وہی سبق صدیوں بعد آج بھی امت مسلمان کے لیے ویسے کا ویسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ طغیان کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، حد سے بڑھ جانا۔ فلاں جگہ طغیان بھی آ گیا، یعنی پانی اپنی حد سے زیادہ ہوتا ہے۔ بارش برسے نا، پانی کا ایک لیول ہے، نالوں میں، گلیوں میں، جب وہ لیول بڑھتا ہے نا تو پھر مکان گر جاتے، مویشی بہ جاتے، اس کو طغیانی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ فی طغیان یا مہون،
اب یہ سرکشی ان کی پانی کی نہیں تھی، بلکہ یہ حد سے بڑھ جانا ان کا سرکشی کا تھا، نافرمانی کا تھا، کہ ہم جب اللہ کے نافرمانی میں حد سے بڑھ جائیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے لفظ استعمال کرتا ہے فی طغیانہم۔ اب منافقین وہ اللہ کی سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، بڑا برداشت کیا رب نے، جب ان کی ایک حد اپنی آخری حدوں کو چھونے لگ گئی، چونکہ مدینے میں محبوب خدا رسول اللہ کے یار اور غلام، اللہ رب العزت یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اس حد تک چلے جائیں کہ میرے محبوب کے دل کو قلق و اضطراب آ جائے۔ یا معون، اب یا معون یعنی اندھے ہو کر، ایک ہے عین میم یہ امیون، اس کا معنی ہوتا ہے آنکھ کا اندھا، اور ایک ہوتا ہے امہون، یہ ہاں یا معون ہے۔ امیون کا معنی ہے آنکھ کا اندھا، اور امہون کا معنی ہے دل کا اندھا۔ وہ جو منافقین تھے وہ آنکھ کے اندھے نہیں تھے، دل کے اندھے تھے، آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھتے تھے، دل سے رسول اللہ کو نہیں دیکھتے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ایک اور جگہ کہ تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اے میرے محبوب تو انہیں دیکھے گا کہ تیری طرف دیکھ رہے، فہم لا یبصرون، لیکن وہ دل کی نگاہ سے تو دیکھ ہی نہیں رہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہم بھی قرآن کو آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں، دل سے دیکھ نہیں رہے، کعبے کو آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں، دل سے نہیں دیکھ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں، آپ کے جلووں کو، نظاروں کو، لیکن دل سے نہیں دیکھ رہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا اور تم بوڑھے ہو گئے سروں کو جھکاتے جھکاتے کہ تمہارے دل بھی اللہ کے سامنے جھک جاتے۔ تو اصل بات ہے دل کی۔ زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نگاہ کے بعد دل، اور حضرات جی وقار یہاں پر ہے لفظ یا معون، جیسے کہتے ہیں ہٹے کے پھوٹ، یعنی ہائنا آنا، اسی پنجابی جا ہم کہتے ہیں کہ ہائنا آنا، یہ آنکھ کا اندھا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ دل کا اندھا ہوتا ہے، اور جو دل کا اندھا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، ماں کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اپنے ملک وطن کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اپنے دین کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ بظاہر سب کچھ کرتا ہے، حقیقت میں ماں باپ کا بڑے ایسی اولاد، بڑا خدمت چاپلوسی کرنے والے، لیکن اندر سے ان کی نگاہ دولت پر ہوتی ہے کہ باپ ہمیں کوئی عنایت کر دے۔ جب باپ سب کچھ دے بیٹھا پھر اس باپ کو پوچھتا تھا کوئی نہیں۔ تو یہ دل کے اندھے ہوتے ہوتے اللہ رب العزت سے بھی ہم ظاہری مادی سودے کی لالچ میں، اور اگر کوئی منافع نظر نہ آئے تو پھر ہم ویسے کے ویسے ہی۔ تو یہ رسول اللہ کے غلام جب اللہ کو تسلیم کر لیا، مان لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، پھر بیٹے مانگے تو حاضر، جان مانگے تو حاضر، ماں باپ قربان کرنے پڑے تو حاضر۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عبد الرحمن جو ان کے بیٹے جب اسلام لے آئے تو بیٹے اور باپ کا مقابلہ ہو گیا۔ بیٹے نے کہا، عبد الرحمن نے اپنے والد ابو بکر کو، ابا جان بدر کی میدان میں میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے، میرا دل کرتا تو میں آپ کو سر تن آپ کا تن سے جدا کر دیتا، لیکن میری جو دل میں آپ کی محبت تھی وہ آ گئی اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق تھے نا، آپ نے فرمایا بیٹا خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو پھر میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ حضرات جی وقار ایسے ہی آنکھ کو میدان میں، بغیر آنکھ کے کسی بندے کو اگر میدان میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بھٹکتا پھرتا ہے، وہ بھٹکتا پھرتا ہے۔ اب وہ آنکھ کا اندھا اسے میدان میں کہیں جگہ نہیں، کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا۔ اسی طرح منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں جب دل کے اندھے ہو گئے، منافقین جب قرآن اور نبی کے بارے میں دل کے اندھے ہو گئے تو اب جب مسلمانوں کے پاس آتے تو اس لیے آتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور ہم رگڑے جائیں، مسلمان کہیں طاقت میں آ جائیں اور ہمارا نقصان ہو جائے، نمازیں بھی پڑھ۔ اور جب کافروں کے پاس جاتے اور وہ انہیں کہتے ہمارے قلعے ہیں، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، اگر خدا ان سے محبت کرتا تو وہ آج اس طرح رہتے، کھجوروں کی خشک گٹھلیاں منہ میں لے کر جنگ کے لیے نکل پڑتے، ان کے پاس کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، اتنی تلواریں تو ان کے پاس ہیں۔
صحیح ڈھنگ سے وہ کھا نہیں سکتے، اتنے دنوں ان کا چولہا نہیں جلتا، منافق پریشان ہو جاتے. یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ اتنا سارا تو انعام تمہارے پاس. اب جب دل کے اندے جو ہوئے، اب دل سے جب رسول اللہ کو تسلیم ہی نہیں کیا تو پھر ادھر جاؤ تو وہ ان کو اچھے، ادھر جاؤ تو ادھر. آج کے کئی منافقین کی بھی یہ حالت ہے. اللہ تعالیٰ جن کو ایمان کی نعمت ہے اس میں عطا فرما دیتا ہے، ان کے سامنے پھر کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، نہ منصب کی، نہ جاه کی، نہ مال کی، نہ گاڑیوں کی، نہ دولت. انہیں وہ سرور چاہیے، انہیں وہ سکون چاہیے، انہیں وہ نگاہ مصطفیٰ چاہیے، نگاہ خدا چاہیے، رضائے خدا چاہیے، رضائے مصطفیٰ چاہیے. ان کے دل پسیج جائیں، ان کی آنکھوں کی نمی مل جائے، سجدوں میں ان کی آنسو گر جائیں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں بس یہ چاہیے. حضرات ذی وقار، اس تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقین خود کو عقل مند، مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ دل لگی کرتے. رب نے ان کی بکواس کا جواب دیا اور فرمایا کہ وہ بیچارے مسلمانوں سے کیا دل لگی کریں گے، میں انہیں ان کے استہزاء کا جواب دیتا ہوں. اب رب ذوالجلال مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا. دنیا میں تو وہ جھانسے میں آ گئے، جہاد بھی کر لیا، مسلمانوں کے ساتھ شامل بھی ہو گئے، سب کچھ، لیکن قیامت کے دن، حشر کے دن ذلیل و رسوا ہو کے جب سجدے میں گریں گے، کتوں کی طرح انہیں جہنم میں آنکا جائے گا. پھر وہاں ان کی آخری وہ ذلت و رسوائی ہوگی. منافقین جب اسلام کے دلائل سنتے تو کفار کو ہلکا سمجھتے، کفار کے پاس جا کے ان کی باتیں سنتے تو اسلام کو ہلکا سمجھتے. یہ ان کا نفاق تھا اور آج بھی یہ صورتیں گھوم رہی ہے. اس آیہ مبارکہ کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، اس کے مفسرین نے چند فوائد نقل فرمائے کہ ایمان ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی دولت ہے جس سے انسان کو دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے. کوئی اور جہان میں دولت نہیں کہ جو انسان کے دل کو اطمینان دے سکے. بس اوقات دل کا اطمینان انسان کو ایسا ملتا ہے کہ ہمارے جیسا گناہگار بھی جب وہ کیفیت ملتی ہے تو کہتا ہے میں سب کچھ قربان کر دوں، پرواہ نہیں ہے، یہ نعمت کہیں مجھ سے چلی نہ جائے. اور مومن اس مضبوط درخت کی طرح ہے کہ بڑے بڑے جھکڑ طوفان تھپیڑے اسے ہلا جلا نہیں سکتے، لیکن منافق اس درخت کی طرح ہے کہ ایک جھونکا آتا ہے گر جاتا ہے، جڑوں سمیت اکھڑ جاتا ہے. اور بندے مال، اولاد اور لمبی عمر پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے. یہ مال ہی ہے جو انسان کو خدا سے بھٹکا کر دنیا کی طرف لے جاتا ہے. مال بڑھتا چلا گیا، انسان کا ڈر اور خوف اتنا بڑھتا چلا جائے، اتنا وہ اس کو صدقات میں، خیرات میں دیتا چلا جائے. کل رات کو میں ایک نگاہ پڑی ذہن میں، گلی سے ایک بندہ گزر جا رہا تھا. میں یہ درس کے طور پر بات کر رہا ہوں، اپنی کسی انعام کو یا اپنے کسی صدقے کو بتانا نہیں چاہیے، لیکن یقین کی نعمت کہ میں نے ایک بزرگ جا رہے تھے، بابا جی جاننے والے، ان کو میں نے بلایا، میں پار گیا، میں نے ان کی ہاتھ میں 500 روپے رکھا. اب دل میں ایک خیال آیا، خیال میرا رب دیتا ہے، میرا کمال نہیں تھا. اب 500 روپے رکھ دیے. اب وہ 500 لے کر وہ چلے گئے. تو اس کے بعد 3 دن، یعنی ہم سیلری لے رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے فضل، اس کے علاوہ 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اسباب بنائے، وہ اسباب بہت تھے لیکن مناسب تھے. اور میں تیسرے دن حساب کر رہا ہوں کہ مجھے یہ 5000 ایکسٹرا مل گئے، 5000 ایکسٹرا. تو میں سوچنے لگ گیا کہ یہ 5000 کیسے آتے، کیوں آتے، کس طرح آتے. تو مجھے فوراً وہ خیال آیا، اب 500 کا 10 گنا 5000 ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ 10 گنا یہاں اور باقی وہاں. ایک روایت میں 20 گنا یہاں باقی وہاں. تو پھر 3 گھنٹے تک مجھے نیند نہیں آئی اس انعام سے اللہ کے کہ ہم کتنے غافل اور مست ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جمع تفریق کر کے 2 جمع 2 4 کی طرح ہر چیز سمجھا رہا، اور ہم کدھر کو جا رہے ہیں. مال دے اللہ تعالیٰ، اس کو صدقات کی طرف لگاؤ، وہ کیسے لوٹے گا وہ پھر تم گمان بھی نہیں کر سکتے. اور پھر تم اس کو اور دے گے، پھر وہ تمہیں اور دے گا. یہ سرکلائز انسان کی زندگی ہو جائے تو پھر حضرت عثمان غنی کی روح وہ پھر تازہ ہو جاتی ہے، پھر اسلام ہے، پھر وہی آپ کے لیے اللہ کا انعام ہے. اور پھر فرمایا کہ دنیا میں اگر مال محدود ہوگا تو آخرت میں تمہیں ذل ممدود حاصل ہوگا. دنیا میں مال محدود، آخرت میں ذل ممدود، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا.
اور تصوف کا آخری درجہ ہے فنا فی اللہ، جس میں بندہ رب کی ذات میں ایسے فنا ہو جاتا ہے کہ اس کا کہنا رب کا کہنا، اس کا بولنا خدا کا بولنا، اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا۔ یہ جو صحابہ کرام تھے یہ تو فنا فی اللہ کے آخری درجے پر، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوستوں کے ساتھ جنگ کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو یہ تو صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ کیوں نہ کہتا کہ اللہ یستہزئ بہم، تم کیا مذاق اڑاؤ گے، تم کیا استہزاء کرو گے، اور میں تمہیں ذلیل کر کے رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے 2000 سال تک ذلیل کیا، اور جب ہم اللہ رسول اللہ کے نبی صحابہ تعلیمات دین اور بزرگان دین کو بھلا بیٹھے، ہم منافقت کے روپ میں چلتے پھرتے وہ منافق مسلمان بن گئے، تو آج پھر وہ اس مقام پر کھڑے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو گرانے کے منصوبہ بندیاں کر رہے اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ٹائم بہت ہو چکا، ہم یہیں سے اپنے اگلے لیکچر کو، اگلی اپنی درس کو شروع کریں گے، اور اب رمضان ختم ہو گیا، غیر رمضان آ گیا۔